الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، نمبر 3 توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ 5 باتیں سمجھنا ضروری ہیں، اس پر تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ نمبر 2 توحید فی الصفات، اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ پھر صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ اور آج ہم بات کریں گے صفات متشابہات کے بارے میں۔ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ المعنی سے مراد ہے معنی لغوی، معنی اصلی، اور المراد سے مراد یہ ہے کہ مراد شرعی، یعنی یہاں شریعت میں اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو صفات متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معنی لغوی بھی معلوم نہیں، مراد شرعی بھی معلوم نہیں۔ جیسے مقطعات ہیں الف لام میم، یہ متشابہات وہ ہیں کہ لغوی معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی مراد شرعی بھی معلوم نہیں۔ نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جیسے ثم استوى علی العرش۔ اب استوا کا معنی، اعلیٰ کا معنی، العرش کا معنی لغوی معلوم ہے، لیکن یہاں قرآن کریم میں ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى، یقینی طور پر یہاں کیا مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو متشابہ کی 2 قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ اب یہاں بنیادی باتیں میں عرض کرتا ہوں، اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید، عین، وجہ، ساق، نفس، یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں کہ جو بظاہر صفتیں نہیں ہوتی۔ جب یہی کلمات مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو صفتیں مراد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہی کلمات استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا نظریہ رکھنا چاہیے، اس بارے میں بنیادی طور پر 3 موقف ہیں۔ ایک ہے موقف متقدمین اہل سنت والجماعت کا، اور ایک ہے موقف متاخرین اہل سنت والجماعت کا، اور ایک ہے موقف غیر مقلدین کا۔ متقدمین اور متاخرین، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ متقدمین کسے کہیں گے، متاخرین کسے کہیں گے؟ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل 300 ہجری ہے۔ 300 ہجری سے پہلے کے حضرات متقدمین شمار ہوتے ہیں اور 300 ہجری کے بعد کے حضرات متاخرین شمار ہوں گے، یہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تو ایک متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف، ایک متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف، اور ایک غیر مقلدین کا موقف۔ متقدمین اور متاخرین کا موقف اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔
متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، اللہ کے سپرد کر دینا اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہیں۔ یہاں بنیادی طور پہ آپ 6 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 1 یدن، عین، وجہ، ساقن وغیرہ۔ نمبر 1 ان کلمات سے مراد اعضاء نہیں، ید سے مراد ہاتھ، عین سے مراد آنکھ، وجہ سے مراد چہرہ، ساقن سے مراد پنڈلی۔ نمبر 1 ان کلمات سے اعضائے جسم مراد نہیں۔ نمبر 2 یہ کلمات صفات ہیں۔ نمبر 3 یہ کلمات صفات متشابہات ہیں۔ نمبر 4 ان کلمات متشابہات کے حقیقی معانی ہمیں معلوم نہیں۔ نمبر 5 ہم ان کے معانی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 6 ان کلمات کے جو معانی بھی ہوں مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ تو گویا متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف یدن، عین، وجہ، ساقن جب اللہ کے لیے استعمال ہوں، التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی مشابہت المخلوقات، 6 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 ان کلمات سے مراد جسم کے اعضاء نہیں جب اللہ کے لیے استعمال ہو۔ نمبر 2 یہ کلمات صفات ہیں۔ نمبر 3 یہ کلمات صفات متشابہات ہیں۔ نمبر 4 ان کلمات متشابہات کی حقیقی معانی ہمیں معلوم نہیں۔ نمبر 5 ہم ان کے معانی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 6 ان کلمات کے جو معانی بھی ہوں مخلوق کی مشابہت سے پاک ہوں، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں، مخلوق کی طرح ان کا معنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من الوجہ والید والعین فہو لہ صفات، یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وجہ، ید، عین کا ذکر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفہ، اور یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی قدرت ہے، یہ نہ کہنا ید کا معنی نعمت ہے، یہ نہ کہنا۔ کیوں؟ اگر ید کا معنی قدرت کریں گے یا نعمت کریں گے تو صفت والا معنی ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وہو قول اہل القدر والاعتزال، ید کا معنی قدرت یا نعمت کرنا یہ معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے۔ وَلَكِنْ يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ بغیر کیفیت کے ہے، ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ بغیر کیفیت کے ہے۔ حضرت امام صاحب نے کتنی واضح بات فرمائی کہ ید کا معنی قدرت نہ کریں، ید کا معنی قدرت نہ کریں، نعمت نہ کریں۔ ید کا معنی قدرت اور نعمت کریں گے تو ید کا معنی صفت والا یہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں ایک اہم ترین سوال اور اس کا اہم ترین جواب سمجھیں۔ سوال یہ ہے جب ید کا معنی ہم قدرت کریں گے تو قدرت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو صفت والا معنی ختم تو نہیں ہوگا بلکہ صفت والا معنی تو برقرار رہے گا۔ تو یہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے کیسے فرما دیا کہ ید کا معنی قدرت نہ کریں وگرنہ صفت والا معنی یہاں پر باطل ہو جائے گا، صفت والا معنی ختم ہو جائے گا؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں ید سے مراد عضو نہیں، اس لیے کہ عضو جسم کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو عضو سے بھی پاک ہے۔ اب اس کا واضح مطلب یہ کہ ید عضو نہیں ہے، عضو نہیں، بلکہ جب ید اللہ کہیں گے
تو اس سے مراد اللہ کا عضو ید نہیں ہوگا بلکہ ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی۔ جب صفت ہوگی تو کون سی ہوگی؟ یا صفت محکمہ ہوگی یا صفت متشابہہ ہوگی۔ اب صفت محکمہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذاتیہ، نمبر دو فعلیہ۔ اب یہ ید کی صفت محکمہ تو ہو نہیں سکتی، ید سے مراد صفت محکمہ تو ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ صفت محکمہ کہتے ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہو۔ ید کا جو معنی واضح ہے وہ ہاتھ ہے، وہ تو عضو ہے، وہ تو صفت نہیں ہے۔ تو صفت محکمہ کہتے ہیں جس کا معنی واضح ہو۔ ید کو صفت محکمہ کہیں گے تو اس کا معنی واضح ہونا چاہیے، اور ید کا واضح معنی ہاتھ ہے اور وہ عضو ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عضو سے پاک ہے، تو معلوم ہوا کہ ید صفت محکمہ بھی نہیں۔ اب صفت متشابہہ ہوگی، تو اگر آپ صفت متشابہہ کہیں گے تو صفت متشابہہ کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد۔ اب اگر غیر معلوم المعنی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ید کا لغوی معنی ہاتھ ہمیں معلوم ہے۔ نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، تو معنی لغوی ہاتھ وہ بھی معلوم ہے، اور جب آپ نے ید کا معنی قدرت کیا تو مراد بھی معلوم ہے، تو پھر یہ صفت متشابہہ بھی نہ ہوئی۔ تو پھر یہ صفت آپ کون سی بنائیں گے؟ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ید کا معنی اگر قدرت کریں گے تو صفت والا معنی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اگر صفت محکمہ لیتے ہیں تو محکمہ اسے کہتا ہے جو اس کا معنی واضح ہو۔ معنی واضح تو ہاتھ ہے، وہ عضو بنتا ہے۔ قدرت اس کا معنی واضح ہے ہی نہیں، غیر واضح ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ید صفت متشابہہ ہے، تو متشابہہ کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ اس کا معنی لغوی تو معلوم ہے، ید تو غیر معلوم المعنی نہ ہوا، ایک قسم ختم ہوگی۔ نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ اب معنی لغوی معلوم ہے ہاتھ، اور جب آپ نے ید کا معنی قدرت لیا تو معلوم المعنی معلوم المراد ہو گیا، تو پھر یہ صفت متشابہہ بھی نہ رہی۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں اگر ید کا معنی قدرت کریں گے تو نہ صفت محکمہ رہے گی نہ صفت متشابہہ رہے گی، تو یہ صفت والا معنی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اب ید کا معنی قدرت و نعمت نہ کریں، بلکہ ید اللہ کی صفت ہے بغیر کیف کے، اس کا مراد کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب یہ متشابہہ کی وہ قسم بن جائے گی کہ معلوم المعنی ہے اور غیر معلوم المراد ہے۔ تو جب اس کا معنی قدرت کریں گے تو معلوم المعنی معلوم المراد ہو گئی نا، غیر معلوم المراد تو نہ رہی۔ اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت نہ کریں، بل اس سے صفت والا معنی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن ہرگز نہ رہے، الجھن ہرگز نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ یدن عین وجہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ کلمات صفات متشابہات ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ید کی مراد کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں عین سے مراد کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں وجہ ان سے مراد کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ساق ان سے مراد کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور صفات بھی متشابہات ہیں۔ ذہن نشین فرما لیں۔ متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف، متاخرین اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں یہ کلمات صفات متشابہات ہیں اور ان کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ہم ان کے معانی میں درجہ ظن میں مناسب مقام تعویل کرتے ہیں۔ مثلا ید کا معنی قدرت، عین کا معنی حفاظت، وجہ کا معنی ذات، ہم یہ کر لیتے۔ تو متاخرین کہتے ہیں کہ ہم جہاں ضرورت ہو اس مقام کے مناسب اس میں درجہ ظن میں تعویل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال سمجھیں متاخرین کے موقع پر۔ سوال کیا ہے کہ ابھی اوپر آپ نے کہا کہ صفات میں تعویل
کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فولو صفات ولا يقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ لأن فی ابطال الصفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال۔ تو ید میں تعویل کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ید میں تعویل کرنا متاخرین اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، تو پھر یہ متاخرین کا مذہب نہ ہوا نا، معتزلہ کا مذہب ہوا۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ معتزلہ ان کلمات میں تعویل کرتے ہیں درجہ یقین کے ساتھ، متاخرین اہل سنت والجماعت ان میں تعویل کرتے ہیں درجہ ظن اور گمان کے ساتھ۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ متقدمین تعویل نہیں کرتے، متاخرین تعویل درجہ گمان میں کرتے ہیں، اور معتزلہ تعویل درجہ یقین میں کرتے ہیں۔ تو کتنا فرق ہو گیا؟ معتزلہ اس میں تعویل درجہ یقین میں کرتے ہیں اور متاخرین درجہ ظن میں کرتے ہیں۔ یہاں چند ایک باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ کہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان جو اختلاف ہے، جو نزاع ہے، یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں۔ یعنی جب آپ اس میں غور کریں گے، اس کی تہ میں جائیں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کے مابین جو نزاع اور اختلاف ہے وہ لفظی ہے، وہ حقیقی نزاع نہیں ہے، کیونکہ متقدمین اہل سنت والجماعت درجہ یقین میں تعویل کے قائل نہیں، اور متاخرین اہل سنت والجماعت درجہ ظن اور درجہ گمان میں تعویل کرنے کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ درجہ یقین میں تعویل کے متقدمین بھی قائل نہیں، اور درجہ یقین میں تعویل کے متاخرین بھی قائل نہیں۔ ہاں، معتزلہ درجہ ظن میں، گمان میں تعویل کرنے کے قائل ہیں، اور متقدمین میں سے بھی بعض اکابرین ایسے ملتے ہیں جو کہ درجہ گمان میں تعویل فرما لیتے تھے، درجہ ظن میں تعویل کر لیتے تھے۔ تو تعویل درجہ ظن میں کرنا یہ متقدمین میں سے بھی بعض حضرات سے ثابت ہے۔ مثلا قرآن کریم یوم یکشف عن ساقن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وفات سن 68 ہجری، وہ فرماتے ہیں عن ساقن ای شدتن، عن ساقن ای عن شدتن، تو ساقن سے مراد انہوں نے شدت لیا ہے، اور یہ متقدمین میں سے ہیں۔ اسی طرح امام مجاہد المکی رحمہ اللہ تعالی، وفات 103 ہجری، استوا کا معنی کرتے ہیں ای اعلی علی العرش، استوا کا معنی ہے اعلی علی العرش، عرش پر غالب آنا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید وکان باب وکان عرش علی الماء، یہ موجود ہے۔ اور حضرت امام مجاہد متقدمین میں سے ہیں، ان کی وفات 103 ہجری میں ہے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر، فرماتے ہیں قولہ ولیس قرب اللہ تعالی ولا بودہ من طریق المستول المسافت وقصرها ولکن علی معنی الکرامت والہوان۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ سے بعید ہے اور فلاں بندہ اللہ کے قریب ہے، تو یہ قرب اور بعد مسافت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ 1 کلومیٹر قریب ہے یا 1 میٹر قریب ہے یا 1 ہاتھ قریب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے فلاں بندہ اللہ کے قریب ہے، یعنی فلاں بندے کی اللہ کے ہاں عزت ہے، فلاں بندہ اللہ تعالیٰ سے بعید ہے، یعنی فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہے، ذلیل ہے۔ تو یہاں قرب اور بعد سے مراد یہ قرب مسافت یا بعد مسافت نہیں، بلکہ اس سے مراد عزت اور ذلت ہے۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں سے ہیں۔ اسی طرح امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یحییٰ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی
وفات 237 ہجری، غریب القرآن و تفسیری، غریب القرآن و تفسیر، الرحمن علی العرش استوى، اس کا معنی کرتے ہیں ای استولا، یعنی غالب ہوئے، تو یہ بھی استوا کا معنی غالب ہونا کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں 4۔ نمبر 1، امام مجاہد، وفات 103 ہجری، فتح الباری، باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ، تعویل کرتے ہیں۔ حضرت امام مجاہد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ الفقہ الاکبر تعویل فرما رہے ہیں۔ حضرت امام عبد الرحمن بن عبداللہ تعویل فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعویل۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 4 حوالہ جات پیش کیے۔ نمبر 1، یوم یکشف عن ساقن کمان عن شدتن، عبداللہ بن عباس سے فتح الباری وکان باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ کے تعبیر فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، امام مجاہد المکی، وفات 103 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید، وکان بابن وکان عرش العلماء، استوا کا معنی علی العرش تعویل فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر، اللہ تعالیٰ کے قرب اور بعد کی تعویل فرما رہے ہیں۔ نمبر 4، امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یحییٰ، وفات 237 ہجری، غریب القرآن و تفسیرہ، تعویل فرما رہے ہیں استوا کے اندر۔ خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین درجہ یقین میں تعویل کے قائل نہیں، متاخرین درجہ ظن میں تعویل کے قائل ہیں، تو درجہ یقین میں کوئی بھی قائل نہیں، اور متاخرین درجہ ظن میں کرتے ہیں، بوقت ضرورت متقدمین سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ نزاع حقیقی نہ ہوا بلکہ نزاع لفظی ہوا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور متاخرین نے بھی جو تعویل فرمائی ہے ان صفات میں، کیوں تعویل فرمائی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ متاخرین حضرات بھی فرماتے ہیں کہ یدن، عین، وجہ، ساقن، یہ کلمات صفات متشابہات ہیں، ہم ان کے معانی اور حقیقی مفاہیم کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن تعویل اس لیے کرتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے مجسمہ، جسمیہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں، عوام کو ان کے دھوکہ سے بچانے کے لیے تعویل کرتے ہیں۔ وہ عوام کو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں یوم یکشف عن ساقن، اور یہ پنڈلی اللہ کے جسم کی ہوتی ہے، تو جب پنڈلی ہے تو جسم بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ثابت ہے۔ وجہ کا معنی ہے چہرہ، اور وجہ چہرہ جسم کا ہوتا ہے، جب چہرہ ہے تو جسم بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ کے لیے عین ثابت ہے، اور عین آنکھ اور جسم کی ہے، تو جب عین ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کے لیے ید ثابت ہے، اور ید ہاتھ جسم کا ہوتا ہے، جب ہاتھ ثابت ہے تو جسم بھی ثابت ہے۔ تو یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی اور ہاتھ کیسا، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی اور چہرہ کیسا، تو اس سے بچنے کے لیے فوراً کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ، اللہ کے لیے چہرہ ہے کما یلیق بشانہ، اللہ کی آنکھ ہے کما یلیق بشانہ، اللہ کی پنڈلی ہے کما یلیق بشانہ۔ تو دیکھیں کس طرح لوگ ان کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو متاخرین نے جسمیہ کے اس دھوکہ سے امت کو بچانے کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ اللہ کے لیے ید ہے، لیکن ید سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قدرت۔ اللہ کے لیے ساقن ہے، لیکن ساقن سے مراد پنڈلی نہیں بلکہ شدت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عین ثابت ہے،
لیکن عین سے مراد آنکھ نہیں بلکہ حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یدن ثابت ہے، لیکن یدن سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قدرت۔ اللہ کے لیے وجہ ثابت ہے، لیکن وجہ سے مراد چہرہ نہیں بلکہ ذات۔ تو یہ تعویل کی ہے ان کو مجسمیہ کے اور جسمیہ کے فتنہ سے بچانے کے لیے۔ چنانچہ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف ابن الحمام، وفات 861 ہجری، المسایرہ مع المسامرہ میں فرماتے ہیں: ھذا التأویل لهذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العام عن الجسمیہ وهو يمكن ان يراد ولا يلزم بارادته۔ یہ جو ہم نے ان الفاظ میں یدن، عین، وجہ، ساق میں تعویل کی ہے، یہ تعریف عوام الناس کو جسمیہ اور مجسمہ کے فتنہ سے بچانے کے لیے کی ہے۔ وَهُوَ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ وَلَا يُلْزَمَ بِإِرَادَتِهِ، اور یہ معنی درجہ یقین اور جزم میں نہیں ہے بلکہ درجہ گمان کے اندر ہے۔ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ امکان، وَلَا يُلْزَمَ بِإِرَادَتِهِ درجہ جزم میں نہیں۔ تو یہ تعویل اس لیے کرتے ہیں، اس لیے اس بات کو بہت اچھی طرح آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن کے اندر کبھی بھی مبتلا نہ ہوں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں، عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، کما یلیق بشانہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے لیے چہرہ ہے، کما یلیق بشانہ۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، غلطی کیا لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ کما یلیق بشانہ یہ جسمیہ کا موقف ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ دو باتیں الگ ہیں۔ یہ کیا ید اللہ فوق ایدیہم، آپ پہلے ید کا معنی ہاتھ کریں اور پھر کما یلیق بشانہ کہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عین کا معنی آنکھ کریں اور پھر کما یلیق بشانہ کہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ساقن کا معنی پنڈلی کریں پھر کما یلیق بشانہ کہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، جب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کما یلیق بشانہ، کس کا معنی ہوتا ہے؟ ید اللہ لہو یدن کما یلیق بشانہ، وجہ اللہ لہو وجہ کما یلیق بشانہ، عین اللہ لہو عین کما یلیق بشانہ، ساق اللہ لہو ساق کما یلیق بشانہ۔ تو ید کا معنی ہاتھ نہیں، ید کا معنی ید۔ اللہ کے لیے صفت ید ثابت ہے، کما یلیق بشانہ۔ اللہ کے لیے صفت عین ثابت ہے، کما یلیق بشانہ۔ اللہ کے لیے صفت وجہ ثابت ہے، کما یلیق بشانہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ساق ثابت ہے، کما یلیق بشانہ۔ تو یدن، عین، وجہ، ساق کا معنی یہ نہ کریں کہ ہاتھ ہے جیسے شان کے لائق ہے، چہرہ ہے جیسے شان کے لائق ہے، نہ۔ یدن، عین، وجہ، ساق کا ترجمہ نہیں کرنا۔ ہم اس کی مراد کو جانتے نہیں، ہم اس کے مفہوم کو جانتے نہیں، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اس میں جاتے ہی نہیں، بحث ہی نہیں کرتے۔ بس ید صفت ہے جیسے اللہ کی شان، عین صفت ہے جیسے اللہ کی شان، وجہ صفت ہے جیسے اللہ کی شان۔ اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو بسا اوقات ہماری درسگاہوں میں جملہ کہہ دیا جاتا ہے اور سمجھنے سمجھانے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کہیں گے لہو ید کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف۔ اور جب آپ کہیں گے اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ، یہ ہے جسمیہ کا موقف۔ جب آپ کہیں گے لہو وجہ کما یلیق بشانہ،
اللہ کے لیے وجون ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف۔ اور جب کہیں گے لو وجون، اللہ کے لیے چہرہ ہے کمائل کو بشانی، یہ ہے جسمیہ کا موقف۔ جب کہیں گے لہو عین، اللہ کے لیے عین ہے کمائل کو بشانی، اہل سنت والجماعت کا موقف۔ اور جب کہیں گے لہو عین، اللہ کے لیے آنکھ ہے کمائل کو بشانی، یہ ہے جسمیہ کا موقف۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ دیکھیں، جب آپ چہرہ مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تو آپ نے کیا کمال مانا؟ دیکھیں، انسان کے لیے ہاتھ ہوگا جیسے انسان کی حیثیت ہے، اور اسی طرح کسی حیوان کے لیے چہرہ ہوگا جیسے اس کی حیثیت ہے، آنکھ ہوگی انسان کے لیے جیسے انسان کی حیثیت ہے، جیسے انسان کے مناسب ہے، حیوان کی آنکھ ہوگی جیسے اس کے مناسب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہاں آنکھ ہے جیسے ان کی شان کے لائق ہے، تو آپ نے تو آنکھ مان لی نا، ہاتھ مان لیا، چہرہ مان لیا، کمال کیا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ مان کر یہ بات کہنا، ہاتھ ہے جیسے ان کی شان کے لائق، چہرہ مان کر یہ کہنا کہ چہرہ ہے جیسے ان کی شان کے لائق، آنکھ مان کر یہ کہنا آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق، یہ جسمیہ کا موقف ہے۔ لیکن آپ اللہ کے لیے عین مانیں اور عین کا ترجمہ آنکھ نہ کریں، بلکہ عین کو صفت متشابہہ کہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے وجن مانیں، وجن کا معنی چہرہ نہ کریں، بلکہ وجن، اس سے مراد وجن ہے، وہ کیا معنی ہے ہمیں نہیں معلوم، جیسے اللہ کی شان کے لائق، یہ ہے صفت متشابہہ۔ یعنی ہمیں لغوی معنی تو اس کا معلوم ہے، یہاں مراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ جو بھی ہے اللہ کی شان کے لائق ہے، اب الجھن نہیں ہوگی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ باقی میں بتا چکا ہوں کہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان فرق کیا ہے۔ علامہ شمس الدین عثمان الذہبی رحمہ اللہ تعالی وفات 748 ہجری میزان الاعتدال کے مقدمہ میں فرماتے ہیں، فالحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر هو رأس سنۃ 300۔ متقدم اور متاخر کے درمیان حد فاصل وہ 300 ہجری ہے، اس سے پہلے کے متقدمین اور بعد والے متاخرین۔ نمبر 3، غیر مقلدین کا موقف، وہ کہتے ہیں عین، ساقن وغیرہ سے مراد حقیقی معنی ہے۔ محمد یحییٰ گوندلوی غیر مقلد عقیدہ مسلم میں لکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ مسلم اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کا موقف ہے، یہ ہمارا موقف نہیں۔ اپنے موقف کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 2 کلمات ہیں، یدن، عین، وجہ، ساقن وغیرہ، ذہن نشین فرما لیں۔ متقدمین کہتے ہیں یہ صفات متشابہات ہیں، حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، ہم اس میں تعویل نہیں کرتے۔ متاخرین فرماتے ہیں ہم اس میں تعویل کرتے ہیں لیکن درجہ گمان میں۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقی چہرہ ہے، حقیقی ہاتھ ہے، حقیقی چیزیں، گویا جسمیہ والا عقیدہ ہے۔ اور معتزلہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلمات متشابہات نہیں، بلکہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں ہم درجہ یقین میں تعویل کرتے ہیں۔ ید کا معنی قدرت، عین کا معنی حفاظت، وجہ کا معنی ذات۔ تو یہ فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ باقی ہمارے موقع پر دلائل کیا ہیں، میں آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس پر دلائل پیش کروں گا تاکہ اپنا موقف ہمارے سامنے کھل کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ میں عقائد سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔